बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अगस्त 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा में जारी नस्ल कुशी का मुकम्मल जिम्मेदार इसराइल है। अरब वज़राती कमेटी जो है गजा से मुतल्लिक़, उसने हफ्ते को एक बयान में गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ जारी नस्ल कुशी के जुराइम का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर इसराइल को करार दिया है। गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह इजलास की तरफ से गजा पर वज़ारती कमेटी ने मुश्तरका बयान में कहा कि हम गजा की पट्टी में जारी नस्ल कुशी और इंसानी तबाही जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, उसके लिए मुकम्मल तौर पर इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हैं। कमेटी ने आलमी बरादरी खास तौर पर सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान पर जोर दिया कि वो इसराइल की गैर कानूनी जारहाना पॉलिसीज़ को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें। सऊदी अरब का आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी अरब ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान अमन मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम और अमेरिका के किरदार की तारीफ की है। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इस उम्मीद का इजहार किया कि यह मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम और ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान सलामती और इस्तेहकाम को इस तरह मजबूत करेगा जो दोनों मुल्कों के अवाम और वसी तर नफाज जो खित्ते के मफादात को पूरा करे। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में आर्मीनिया और अज़रबैजान ने जुमे को 3 दहाइयों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने का ऐलान और अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वाइट हाउस में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के दौरान दोनों मुल्कों में सफारती तजारती और सफारती ताल्लुकात बहाल करने का भी ऐलान किया। सोवियत यूनियन की 2 साबिक रियासतों अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 1980 की दहाई से सरहदी इलाके जो नगोर्नो कराबाख पर कब्जे का तनाज़ा चल रहा था। ये इलाका आलमी सतह पर अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, मगर अक्सरियती आबादी नस्ली जो है वो आर्मीनियाई है। दोनों ममालिक इस तनाज़े पर 2 जंगें भी लड़ चुके हैं। एक हफ्ते में इकामा लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 22,072 खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी हुकाम ने एक हफ्ते में इकामा लेबर जो है और इसके अलावा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो है 22,072 जो खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। एसपी के मुताबिक 31 जुलाई से 6 अगस्त के दरमियान मजमूई तौर पर इकामा कानून से मुतल्लिक 13,833, बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतल्लिक 4,624, लेबर कानून से मुतल्लिक 3,615 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश पर 1,640 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। उनमें से 35% यमनी, 64% इथोपियन और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 48 जो है ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्वस 37 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। बयान में कहा गया मजमूई तौर पर 23,630 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। उनमें 20,326 मर्द हैं और 3,029 खवातीन हैं। इसके अलावा जो है 1,16,162 तारकीन को जो सफरी इंतजामात के लिए सफारत खाने या कौंसलेट से रब्ते, जबकि 3,566 सफरी इंतजामात की हदायत की गई है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ सख्त सज़ाएँ जो हैं वो नाफिज की जाती हैं। सऊदी तंजीम जो मातूम विरसे को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है। सऊदी अरब के जनूबी रीजन में एक से दूसरी जो जगह है उसमें जाएं तो आपको लोक फ़नून और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो इक़साम हैं वो वहाँ पर आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो है क्योंकि उसका ताल्लुक़ इलाके की सकाफ़त और जोग्राफियाई तनों से है, जिसकी वजह से हर मुकाम पर स्टाइल और इजहार की अपनी ही एक जो है दुनिया आबाद है। खबरसानी इदारे एसपी के मुताबिक इस सिलसिले की एक कड़ी अलबाहर रीजन में एक बेशकीमत विरसे का अहया हो रहा है, जिसमें सकाफ़त और रवायत का मिलाप कुछ इस तरह से है कि ना सिर्फ यहाँ के रहने वाले बल्कि यहाँ आने वालों को भी अपनायत महसूस होती है। इस विरसे से उनकी ख्वाहिशात का इजहार होता है कि वो ऐसी एक मुस्तनद जो तहजीब है उसके साथ जुड़ जाएं जो सदियों तक फूलती रहती है और नस्ल दर नस्ल दादा से बाप तक और बाप से बेटे तक मुंतकिल होती चली आ रही है।
دارالحکومت ریاض کے رہائشی علاقوں کے لیے نئے پارکنگ مینجمنٹ سسٹم کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے رہائشی علاقوں میں پارکنگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نیا نظام وہ نافذ کیا گیا ہے۔ نیا پارکنگ مینجمنٹ سسٹم ریاض پارکنگ اپلیکیشن کے ذریعے رہائشیوں اور وزٹرز کو کسی فیس کے بغیر ڈیجیٹل پرمٹ جاری کرے گا۔ رہائشی علاقوں میں صرف وہاں کے رہائشیوں اور ان کے مہمانوں کو ڈیجیٹل پرمٹ کے ذریعے گاڑیاں پارک کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایس پی کے مطابق پارکنگ مینجمنٹ سسٹم رش کو کم کرنے اور مرکزی سڑکوں سے گاڑیوں کے رہائشی علاقوں میں داخلے کو روکنے کے لیے متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ نیا نظام پہلے مرحلے میں الورود ڈسٹرکٹ سے شروع کیا جا رہا ہے اور اسے بتدریج دیگر رہائشی علاقوں تک بڑھایا جائے گا جو کمرشل سڑکوں پر پیڈ پارکنگ کے قریب ہیں۔ یہ منصوبہ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ سے ہم آہنگ ہے تاکہ زیادہ منظم شہری ماحول اور رہائشیوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ ریاض پارکنگ نے کئی نئے مقامات پر پیڈ پارکنگ متعارف کرانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ قومی نفاذ پلیٹ فارم سے منسلک ریاض پارکنگ ایپ رہائشیوں کو پارکنگ فیسوں کی ادائیگی کی سہولت دیتی ہے۔ پارکنگ کے ضوابط پر عمل درآمد کے لیے کیمروں سے لیس موبائل مانیٹرنگ گاڑیوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد دارالحکومت میں 1,40,000 سے زیادہ بلا معاوضہ رہائشی مقامات اور 24,000 پیڈ پارکنگ کمرشل مقامات کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں 12 ڈسٹرکٹ الورود، الرحمانیہ، مغربی الولیہ، المروج، ملک فہد اور سلمانیہ کے علاوہ 4 جنوبی ڈسٹرکٹ شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ اگست 2024 میں شروع ہونے والا ریاض پارکنگ پروجیکٹ دنیا کے بڑے پارکنگ منصوبے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب میں بدلتے فیشن کے رجحانات، مصنوعی اور آرگینک ملبوسات میں مقابلہ۔ آج کے فیشن کی دنیا میں کپڑے کا انتخاب صرف اچھا دکھنے کے لیے یا آرام دہ محسوس ہونے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ اب قیمت، پائیداری، ماحولیاتی ذمہ داری جیسے اہم مصنوعات میں ایک اہم عنصر بن چکا ہے، خاص طور پر سعودی عرب میں جہاں ٹیکسٹائل کی جو صنعت ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلی اور کوڑا کرکٹ کے مسائل سے متعلق آگاہی بڑھ رہی ہے، مصنوعی اور آرگینک کپڑوں کے درمیان بھی بحث شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اقامے کی مدت باقی ہے، کیا جو فیس ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائشی قانون وہ بالکل واضح ہیں، اور ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عمرے کے حوالے سے دریافت کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مقیم افراد بھی عمرہ کے لیے پرمٹ حاصل کرنے کے پابند ہیں، تو اس حوالے سے روزانہ عمرہ کے لیے تمام لوگ جو بھی عمرہ پر چاہتے ہیں، چاہے وہ مکہ میں مقیم ہوں، چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہے ہوں، تمام لوگوں کے لیے عمرہ پرمٹ کی جو پابندی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ عمرہ پرمٹ کا وہ کورونا وائرس کے دوران شروع کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد رش کو منظم کرنے کے لیے اس کو پرماننٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی عمرہ کرنے کے لیے پرمٹ کی جو سہولت ہے وہ موجود ہے اور ہر کسی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حسن عبدالحمید کا سوال ہے کہ اپنی گھریلو ملازمہ کا اقامہ 2 سال کے لیے بنوایا تھا، اب بھی اقامہ کی مدت میں 1 سال سے زیادہ وقت باقی ہے، مگر ملازمہ خروج رہائی پر جانا چاہتی ہے، کیا اقامے کی مدت میں باقی 1 سال کی فیس واپس مل سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کا اقامہ 1 سے زائد سال کے لیے بنوایا جا سکتا ہے۔ یہ کفیل کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اقامہ 1 سال کا بنوائے یا 2 سال کا۔ تاہم قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید یا دیگر معاملات کی فیس جمع کرانے کے بعد اس وقت تک واپس لی جا سکتی ہے جب تک وہ سروس حاصل نہ کر لی گئی ہو، یعنی اگر فیس اقامہ کی تجدید یا خروج ہوتا یعنی ایگزٹ انٹری ویزے کے لیے جمع کرائی گئی ہے اور سروس کو حاصل کرنے کا آپشن اختیار نہیں کیا گیا، اس وقت تک فیس واپس لی جا سکتی ہے۔ اگر سروس حاصل کرنے کا جو آپشن ہے وہ اختیار کر لیا گیا ہے اور فیس جو آزاد کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئی ہے جس کے بدلے میں سروس بھی حاصل ہو چکی ہے، اس صورت میں جو فیس ہے وہ واپس اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ اپنے خادمہ کو خروج رہائی پر وہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ فیس واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ اقامے پر پرانی تاریخ ہے، نیا کیسے پرنٹ کروائیں؟ آصف خان کا سوال ہے، میرا اقامہ خاص کا تھا، مگر میں کام بلاک وغیرہ کا کرتا تھا، مجھے گرفتار کر کے 2019 میں ڈیپورٹ کر دیا گیا، اب دوبارہ دوسرے ویزے پر آنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن جب ویزے پر آتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ اسی پیشے سے منسلک رہیں۔ سائق خاص یعنی گھریلو ڈرائیور کے ویزے پر آنے والا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے آپ کو جب چیکنگ کے دوران قانون شکنی کا مرتکب پا کر ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں اب قانون وہ تبدیل ہو چکا ہے، عام طور پر پہلے ترحیل سے جانے والوں پر 3 سے 5 سال کی پابندی ہوتی تھی، لیکن اب یہ پابندی اس کو پرماننٹ کر دیا گیا ہے، وہ کبھی بھی دوبارہ واپس وہ نئے ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔
اور سوال ایک اور کیا گیا ہے کہ اقامہ کے حوالے سے کہ آپ اپنے اہل خانہ کا اقامہ پرنٹ کرانے کے لیے جوازات کے کسی بھی دفتر سے اپائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جوازات سے اپائنٹمنٹ لے کر آپ وزارت داخلہ کے ہوم پیج پر جائیں, جہاں آپ ابشر افراد کو کلک کریں اور وہاں پر اپائنٹمنٹ لے کر آپ جو ہے وہاں پہ جا کر اپنا اقامہ کی جو ہے وہ اس کو چینج کروا سکتے ہیں. اور یہ کہ آپ صرف فیملی کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کمپنی یا کفیل یا اس کا نمائندہ ہی جوازات سے اپائنٹمنٹ لے کر جائے گا اور کروا سکتا ہے. یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.